اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی روایت کے حوالے سے فتح اور شکست کا کیا معیار ہے؟ کب ہم کہیں گے کہ ہم جیت چکے ہیں یا خدا نخواستہ ہار چکے ہیں؟ بظاہر ہمیں ان ظاہری حوادث پہ محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ایک بڑے چیلنج کا سامنا کرنا ہے۔ تو پھر فتح اور کامیابی کا معیار کیا ہوگا اس کے مطابق؟ اگر قرار یہ نہیں کہ ہم صرف میزائلوں کی تعداد اور مقبوضہ زمین کی وسعت جیسے زمینی معیاروں پر فیصلہ کریں، تو پھر کس معیار کے ساتھ جنگ کے منظر نامے کو پھرکا جا سکتا ہے اور اس میں جیت یا شکست کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ فتح کے مفہوم کی ہم تشریح کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں پھر فتح اور شکست کے معیارات کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ صدر اسلام کی جو جنگوں کے مطابق جنگوں کے حوالے سے قرآنی مطالعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جسے الہی منطق میں فتح مبین کہا جاتا ہے، وہ کبھی بظاہر پیچھے ہٹنا اور عقب نشینی ہوتی، جسے صلح کا نام دیا جا رہا ہے، اور کبھی بظاہر فوجی کامیابی غرور کی وجہ سے شکست کا باعث بنتی ہے۔ ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ حقیقی کامیابی ارادوں کا غلبہ ہے اور حق کے بیان کی تثبیت ہے، نہ کہ لازمی طور پر دشمن کے جسمانی نابودی یا دشمن کی فزیکلی نابودی۔ یہ موضوع دشمن کی جنگ کے تجزیے کی ایک اہم کنجی اور چابی ہے کہ ہم اخلاق الہی کو سمجھ کر جنگ کو تجزیہ اور تحلیل کرنے کی کوشش کریں۔ آج مزاحمتی محور مقاومتی پہلو کی بنیاد پر یہ مزاحمتی پہلو استوار ہے، قائم ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ہے، چاہے وہ غزہ میں ہو، چاہے وہ یمن میں ہو، چاہے وہ دوسری جگہ پر ہو۔ اتنی ساری ویرانیوں کے باوجود اس کو ہم فتح کا نام دے رہے ہیں۔ جو کام غزہ نے کیا یا جو کام یمن نے کیا، عام نے کہا ہمیں جیت اور ہار کا معیارات یہ ہے کہ واقعے کے اندر موجودہ پائے جانے والی جو دنیاوی پیمانے ہیں اس کے مطابق پرکھا جاتا ہے اور اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ ان معیارات کا رخ بنیادی طور پر آسمانی ادب اور آسمانی اور الہی نقطہ نظر کی طرف نہیں ہوتا، بلکہ یہ عموماً ہلاک ہونے والوں کی تعداد، شہید ہونے والے کی تعداد، زخمیوں کی تعداد، فائر کیے جانے والوں میزائلز کی تعداد، نشانہ بننے والے اہداف اور بلڈنگز کی تعداد، اور مکمل طور پر انفراسٹرکچر کی تباہی اور جغرافیکلی پیش قدمی کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ وہ معیارات ہیں جس کے ذریعے سے ظاہری طور پر جیت اور ہار کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن جیت اور ہار کی تعریف صرف انہی ٹھوس اور ظاہری چیزوں میں مبتنی نہیں ہے، بلکہ اس قسم کے تجزیوں کے رواج کی اصل وجہ ان کا ظاہری یعنی زمینی طور پر جنگ کو منحصر کر دیکھنا ہے، جس کی وجہ سے ان کی پیمائش آسان تفہیم اور عوام لوگوں کے لیے زیادہ سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ ٹھوس اعداد و شمار پیدا کرنا عوام کے لیے زیادہ قابل قبول ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس خود مادی نقطہ نظر میں بھی یہ تجزیہ گہری کمزوریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ان تجزیوں میں عام طور پر سطحی توقعات پیدا کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے جب انسان کو ظاہری شکستوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ ناامیدی اور افسردگی پر ختم ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان اصل مقصد سے غافل ہو جاتا ہے اور آخر کار دشمن کا اصل مقصد پورا ہو کر رہ جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس قسم کے تجزیے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو مزید ڈیپتھ اور گہرائی میں دیکھنے کی ضرورت ہے، یعنی محض لمحاتی واقعات کو بیان کرنے اور ان کی پیمائش کرنے تک محدود رہنے کے بجائے اس سے آگے بڑھے، ان واقعات کو بڑے اصولوں اور الہی قوانین کے ڈھانچے میں دیکھ سکے۔ یہ وہ تجزیہ ہے جو تاریخ کے تجربے میں تاریخ کے بارے میں رجحانات یا بصیرت انگیز پس منظر کو نظر انداز کر دیتے ہیں بعض لوگ، جبکہ وہ صرف زمینی روایت کو دیکھ رہے ہوتے، گہری تبدیلیوں کو، قوموں کے ایمان اور ارادوں کو، ان کے بیانوں کو جو میدان میں نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی طرف
نہیں نظر ڈال پڑ رہے ہوتے اور اس کی اہمیت کو نظر انداز کر رہے ہوتے. انسان جسمانی اور روحانی آباد دونوں پہلوؤں کا ایک مجموعہ ہے، اور اس کا سب سے اصلی اور برتر پہلو انسان کی روح. ایک درست اور جامع تجزیہ وہی ہے جس کی جڑیں آسمانی اور الہی نگاہ میں ہوں. محض زمینی ادب یا مادی نقطہ نظر سے روح سے خالی ایک بے جان جسم کی مانند ہے. وہ چیز جو ان تجزیوں کو زندگی، گہرائی اور سمت عطا کرتی ہے وہ الہی روح کا پھونکنا ہے اور ان کی طرف آسمانی نگاہ رکھنا ہے. دوسرے لفظوں میں مادی اور زمینی تجزیوں کو الہی تجزیے کے ڈھانچے کے تحت اور اس کی خدمت میں ہونا چاہیے تاکہ یہ وہ ایک مستقل اور الگ ڈھانچے کے طور پر عمل کر سکے. اس نگاہ کے ساتھ ظاہری واقعات کی تشریح الہی اصولوں اور مقاصد کی روشنی میں کی جاتی ہے. انقلاب اسلامی میں کامیابی کی بنیاد اور اصل بھی امام خمینی علیہ الرحمہ کی یہی نگاہ تھی، اور وہ اسی منطق اور لاجک کے تحت انہوں نے فرمایا کہ خرم شہر کی فتح فوجی کمانڈری فتح ہی صرف نہیں بلکہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے. انقلاب اسلامی کی سب سے بڑی فتح الفتوح اس فتح کو قرار دیا گیا، اور اس فتح کو نوجوانوں کے لیے تربیت کے طور پر بیان کیا گیا. محض مٹی کی فتح سرزمین کی آزادی نہیں، بلکہ میرے نزدیک امام خمینی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک جس چیز پر فخر کیا جانا چاہیے اور جو چیز باعث غرور ہے وہ ان عزیزوں کی عظیم روح، ایمان سے لبریز دل، اخلاص اور شہادت طلبی کا جذبہ ہے، اور یہی فتح الفتوح ہے. کامیابی کا شاخص، کامیابی کا معیار مبارزے اور جنگ میں آئیڈیل نقطہ نظر یہ ہے کہ دشمن پر حق کے محاذ کا ہر پہلو سے غلبہ ہو، چاہے وہ عمل کے میدان میں ہو یا فکر اور اندیشے کے میدان میں ہو. اس کے باوجود ترجیح شناختی وکٹری ہے، شناخت کے اندر غلبہ حاصل کرنا ہے، کیونکہ شناخت میں میدان میں فتح حق کو چیلنج کرنے اور باطل کو بے نقاب کرنے کا باعث بنتی ہے. دشمن کے بارے میں فہم، ادراک اور فکر کی نوعیت بنیادی اور حیاتی اہمیت حامل ہے. اگر دشمن مادی اور جسمانی لحاظ سے تباہ ہو جائے لیکن اس کی سوچ، اس کا بیانیہ، اس کی ثقافت، اس کی فوجی قوتیں، حکومتی ڈھانچے اور یہ تمام چیزیں باقی رہے تو یہ صورتحال حق کے محاذ کے لیے حتمی اور پائیدار فتح کے معنی میں نہیں ہے. اس حالت میں باطل نظریہ دوبارہ پیدا ہونے اور سرزمین پر دوبارہ غلبہ پانے کا موقع رکھتا ہے، اگرچہ ممکن ہے کہ اس کی نشو و نما کی جگہ کسی اور جغرافیائی خطے میں ہی ہو. اس کے برعکس اگر دشمن مادی اور جسمانی لحاظ سے مکمل طور پر تباہ نہ ہو لیکن اس کے رائج، بیانیہ، ثقافت، سوچ کا انداز، ان کے اندر زوال آ جائے، تنہائی اس کے اندر پیدا ہو اور نابودی کی طرف وہ گامزن ہو جائے، تو یہ صورتحال حق کے محاذ کے غلبے اور اسلام اور حق کے محاذ کی حتمی اور پائیدار فتح کی تحقق کی علامت ہے. کیونکہ باطل نظریے کا زوال حق کے محاذ کی حتمی اور پائیدار فتح کا پیش خیمہ ہوگا. دشمن بھی اسی وجہ سے اپنے ناقابل شکست ہونے کے تصور، اس امیج کو برقرار رکھنے اور شناختی اور ادراکی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان سے زیادہ کوشش کرتا ہے. دشمن جانتا ہے کہ جہاں بھی اسے یہ احساس ہو کہ سخت فوجی جنگ میں اس کا اصرار، اس کے تسلط اور لوگوں کے ذہنوں پر اس کے رعب اور دبدبے کو نقصان پہنچائے گا، وہ فوراً سے پیچھے ہٹ جائے گا اور مظلومیت کا ناٹک رچانے لگے گا. شہید رہبر معظم سید علی خامنئی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ آج ہم محض فوجی محاذوں پر ہونے والی جھڑپوں سے بالاتر ایک اور طرح کی جنگ میں مصروف ہے. ہم کس کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں؟ ایک وسیع محاذ کے ساتھ، ایک وسیع پروپیگنڈے اور میڈیا وار کے ساتھ، ایک سافٹ وار کے ساتھ، جہاں پر وہ دشمن الہی اور معنوی جنگ میں دشمن
سمجھ چکا ہے کہ اس سرزمین اور اس مٹی کو فتح کرنا ممکن نہیں ہے، وہ سمجھ گیا ہے کہ اگر وہ الہی اور معنوی سرزمین پر تصرف کرنا چاہتا ہے تو دباؤ کے ہتھ کنڈوں اور فوجی ہتھیاروں کے ذریعے سے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، بلکہ سافٹ وار کے ذریعے سے، میڈیا وار کے ذریعے سے وہ مداخلت کر رہا ہے اور پھر کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ اس لائن میں وہ دلوں کو بدلنا چاہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دلوں، دماغوں اور فکروں کو ان کی تبدیلیوں کی وجہ سے نہ تبدیل کرے، رفتہ رفتہ ان کے راستے پہ گامزن نہ ہو۔ البتہ ہم ان کے مقابلے میں مضبوط کھڑے ہیں، ہم مسائل کے اندر کھڑے ہیں اور ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ آج خطرہ اس راستے میں ہے، دشمن کا ہدف یہی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن عسکری لحاظ سے صف بندی کر رہا ہے تو ہماری صف بندی کا دار و مدار اس پر ہوتا ہے کہ وہ کس نقطے پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن پروپیگنڈے کے معاملے میں عسکری ترتیب کی طرح عمل کرنا چاہیے، یعنی جس طرف سے دشمن اپنی تشہیری ترتیب رکھ رہا ہے اور جہاں کو ہدف بنا رہا ہے، ہمیں بھی بالکل اسی سمت میں دشمن کے اس پروپیگنڈے کو ناکام بنانا ہوگا۔ اور اس کا یہ مطلب ہے کہ اسلامی معارف، شیعی معارف، انقلابی معارف سے کام لیا جائے۔ دشمن نے انہی معارف کا ہدف بنایا ہے، ان کے مقابلے میں ڈٹ جانا چاہیے ہمیں۔ اس الہی اصول کے بنیاد انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں واضح طور پر دکھایا جا رہا ہے۔ انبیاء کا اصل ہدف ملکوں کو فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ مقصد بیداری اور دلوں اور ذہنوں کو تسخیر کرنا تھا۔ اگر ہم زمینی نگاہ کے بجائے انبیاء کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ ہم پائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کے بعد صرف 80 کے قریب افراد کو اپنے ساتھ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے متعدد معجزات کے باوجود اپنی قوم کو شرک سے روکنے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور پھر سمندر پار کرنے اور حکم الہی سے سرتابی کرنے کے بعد وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ اولیاء الہی میں بھی یہی سلسلہ برقرار رہا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے تمام تر ساتھیوں سمیت کربلا میں شہید کر دیے گئے اور ان کا خاندان قیدی بنا لیا گیا۔ یہ حوادث زمینی منطق کے مطابق شکست شمار ہوتی ہے، لیکن اس الہی روایت میں یہ سب کامیابی کا عروج ہے۔ بہت سے انبیاء مختصر مدت میں ظاہری اور جسمانی طور پر مکمل غلبہ حاصل نہ کر سکے، لیکن ان میں سے بعض کو شہید کر دیا گیا، بعض کی حکومت کو قائم نہ ہونے دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود انبیاء کی کامیابی میں فیصلہ کن نقطہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ان کی توحیدی فکر اور حق طلبی کا بیانیہ، وہ سوچ کبھی ختم نہیں ہوئی، جبکہ دوسری طرف باطل اور ظلم کی منطق رسوا ہو گئی۔ یہ الہی پیغام تمام تر دباؤ کے باوجود جاری رہا، پھیلاؤ اور آخر کار پوری دنیا پر غالب ہو کر رہے گا۔ یہ کامیابی شناختی اور فکری غلبے کا نتیجہ ہے۔ خداوند متعال قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا رسولی، اللہ نے لکھ دیا قرآن مجید میں کہ میں اور میرے رسول ضرور بے ضرور غالب آئیں گے، کامیاب ہوں گے۔ یہ ایک تحریری قانون اور ایک اٹل فیصلہ ہے کہ اللہ کے رسول ہر حال میں یقیناً کامیاب اور غالب ہوں گے۔ اس روایت میں غلبے کا مطلب ارادے الہی کا پورا ہونا ہے، حجت الہی کا قائم ہونا ہے، ضمیروں کا بیدار ہونا ہے اور باطل کی ہیبت کا ٹوٹنا ہے اور اس کا متزلزل ہونا ہے۔ یہ منطق، یہ لاجک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ تاریخ علیہ السلام کی سیرت میں بھی واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے۔ صلح حدیبیہ میں لوگوں کا تصور یہ تھا کہ یہ واقعہ ایک شکست، لیکن خدا متعال نے سورہ فتح میں ان نتائج کی بنا پر جو مستقبل میں حاصل ہونے والے تھے اسے فتح مبین، واضح کامیابی کے طور پر اس کا تعارف فرمایا۔ اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کا میدان کربلا میں شہید ہونا بظاہر شکست کہا گیا،
لیکن حقیقت میں پوری تاریخ کے فاتح بن گئے، کیونکہ آپ کی فکر، امام حسین علیہ السلام کی فکر باقی رہی اور آج بھی حقیقت کے پیاسوں کی ہدایت کر رہی ہے۔ شام کے میدان میں ایک شخص نے امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے کہا کہ کربلا میں جیت کس کی ہوئی؟ مولا امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا دخل وقت الصلاۃ فاذن واقم، جب نماز کا وقت داخل ہو، جب اذان و اقامت کا وقت داخل ہو، تم اذان اور اقامت دیکھ کر دیکھو۔ ہم نے اسی اذان و اقامت کو زندہ رکھنے کے لیے قیام کیا تھا کہ اذان باقی ہے، ہم جیتے ہیں۔ انبیاء مختصر مدت میں ظاہری اور جسمانی طور پر مکمل غلبہ حاصل نہ کر سکے، ان میں سے کچھ تو شہادت پا گئی، کبھی حکومت قائم کرنے سے کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے باوجود انبیاء کی کامیابی میں فیصلہ کن نقطہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ان کی توحیدی فکر اور حق طلبی کا بیانیہ کبھی ختم نہیں ہوا، جبکہ دوسری طرف باطل اور ظلم کی منطق اور لاجک رسوا ہو کر رہ گئی۔ یہ الہی پیغام تمام تر دباؤ کے باوجود جاری رہا، پھیلا اور آخرکار پوری دنیا پر غالب ہو کر رہے گا۔ یہ کامیابی شناختی اور فکری غلبے کا نتیجہ ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، یہ ایک تحریری قانون ہے، ایک اٹل فیصلہ ہے کہ خداوند متعال ہی ہمیشہ غالب ہو کر رہے گا۔ لوگوں میں یہ صلاحیت کہ وہ قبول کر سکے حق کو سمجھ سکے، حق کو قبول کر سکے اور پھر اس حق کا ساتھ دے سکے، عوام کی یہ بڑھتی ہوئی صلاحیت اس بات کی علامت ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی ذمہ داریوں کے انجام دہی میں کامیاب رہے۔ کامیابی کا اصل تکیہ گاہ الہی روایت میں کامیابی کی اصل معیار یہ ہے کہ لوگوں کا ساتھ دینا۔ کامیابی کے عوامل کے بارے میں نقطہ نظر میں بھی یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ اگرچہ مادی حساب و کتاب کے مطابق شاید وہاں پر شکست ہوئی ہو، لیکن اس سوچ اور فکر کا آگے بڑھنا یہ ایک کامیابی کی نشانی ہے۔ ایک الہی روایت کے مطابق یہ ہے کامیابی کہ قوم اس کو سمجھے اور اس پر ڈٹ کر کھڑے ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی واقعہ اللہ کے ارادے کے دائرے سے باہر نہیں ہے، تمام طاقتیں اس کی طرف سے ہے اور پوری کائنات سراسر اس کے محتاج اور اس سے وابستہ ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی قوت اور طاقت موجود نہیں ہے جو خدا سے آزادانہ وجود رکھتی ہو، وہ الہی ارادے کے مقابل میں سر اٹھا سکے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو الہی ارادے کے مقابلے میں سر اٹھا سکے۔ لہٰذا تمام تر کامیابیوں اور ناکامیوں میں تعین کرنے والا حقیقی عامل صرف خداوند متعال ہے کہ صرف ہم اللہ پہ بھروسہ کریں۔ جنگ بدر میں سپاہ اسلام کی کامیابی کے بارے میں یہ نقطہ اس طرح سے بیان ہو رہا ہے کہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم۔ بس تم نے ان دشمنوں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے پیغمبر جب تم نے خاک یا تیر پھینکا تو وہ تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، تاکہ وہ اپنی طرف سے مومنوں کو ایک عمدہ آزمائش میں آزمائے۔ بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قرآنی آیات صلح حدیبیہ کو فتح مبین اور واضح کامیابی قرار دیتی ہے، لیکن اس بات پر زور دیتی ہے کہ تمہاری یہ کامیابی اللہ کے ارادے اور قدرت سے ممکن ہوئی ہے، اور زمین اور آسمان کے لشکر اللہ کے ہی ہے۔ والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ وہی ہے، وہی خدا ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکون نازل کیا تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان ان کے ساتھ ہو، اس میں ایمان میں اضافہ کیا جا سکے، اور زمین اور آسمان کے تمام لشکر اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ زمین اور آسمان کے لشکر صرف اللہ کی ملکیت اور حکمرانی میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے دانا اور حکمت والا ہے۔ زمین و آسمان کے لشکر صرف اللہ کے قبضے اور اقتدار میں ہے، ملکوت میں ہے۔ اس حقیقت پر ایمان
مجاہدین کو غرور سے روکنے کے علاوہ انہیں ناقابل شکست اور مستحکم بنا دیتا ہے۔ یہ ایمان انہیں دگنا حوصلہ بھی عطا کرتا ہے، کیونکہ حق کا محاذ اپنی کمیوں کی وجہ سے مایوس اور ناامیدی کا شکار نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہی احتیاج اور فقر کا احساس ہی وہ مقام ہے جہاں سے فتح اور حقیقی نصرت کی بنیاد بنتی ہے۔ اسی بنیاد پر روایت میں دعا کو مومن کا ہتھیار قرار دیا گیا ہے کہ دعا در حقیقت اسباب سے مکمل کٹ جانے، دنیاوی اسباب سے مکمل کٹ جانے اور مادی اسباب پر بھروسہ نہ کرنے کا نام ہے۔ انسان میں یہ ضرورتیں، یہ ضروریات اس لیے رکھی گئی ہے کہ وہ اسباب کے مسبب یعنی اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس کے ساتھ اس سے دعا مانگے، اس کے ذریعے سے تعلق پیدا کرو اور اپنی حاجتوں کو بارگاہ الہی میں طلب کرے۔ جس طرح حاجتوں کو پورا کرنا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح دعا بھی اس کی بارگاہ میں ان ضروریات کو پیش کرنے کا ذریعہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہے کہ لا یرد القدر الا الدعاء، یعنی دعا اس بات کی صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ الہی تقدیر کو بھی جس کے اسباب فراہم ہو چکے ہو بدل دے، بلکہ روایت میں اس سے بھی بڑھ کر بیان کیا جاتا ہے کہ دعا حتمی مقدرات کو بھی ٹال سکتی ہے، جیسا کہ فرمایا گیا الدعاء یرد القضاء بعدما ابرم ابرام، یعنی دعا قضاء الہی کو اس کے مضبوط اور حتمی ہونے کے بعد بھی ٹال دیتی ہے۔ تاہم تقدیر کا مرتبہ قضاء سے بالاتر ہے اور زیادہ حتمی، لیکن امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم پر لازم ہے کہ دعا کرو، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا اس بلا کو بھی ٹال دیتا ہے جو کہ مقدر ہو چکی ہے اور صرف اس کا نفاذ باقی رہ گیا۔ بس جب اللہ عز و جل سے دعا مانگی جائے تو وہ اس بلا کو ٹال دیتا ہے اور اس سے مسلط نہیں ہونے دیتا، وہ اس بلا کو پلٹا دیتا ہے۔ لہٰذا تقدیر بدلنے میں دعا کا کردار بہت ہی بنیادی اور اہم ہے۔ اگر ہم آج اس ہتھیار کو زمین پر رکھ دیں تو یقیناً دشمنوں کے حملوں کے مقابلے میں کوئی جواب نہیں رکھ پائیں گے۔ اگر ہم نے یقین کر لیا کہ دعا حقیقت میں مومن کا ہتھیار ہے اور تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، تب اطمینان کے ساتھ جنگوں کی تقدیر کو مزاحمتی محاذ کے حق میں بدل سکتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس ہتھیار پر ہمارا اعتقاد اور بھروسہ جتنا زیادہ ہوگا، یہ جنگ کے میدان میں اتنا ہی زیادہ اپنا اثر دکھائے گا۔ میدان جنگ میں جس قدر اضطرار اور بے چینی اور طلب زیادہ ہوگی، اس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہمارا شدید تر ہوگا اور اس کے نتیجے میں دعا کی قبولیت بھی یقینی تر ہوگی۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس دعا کے ہتھیار کے ذریعے سے دشمن کے مقابلے میں کامیابی عنایت فرمائے اور دشمن اسلام کو نیست و نابود فرما کر اسلام کو اعلیٰ ترین رتبہ درجہ عنایت فرمائے۔ وفقنا اللہ و ایاکم انشاءاللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔